رب الجلال ہماری گناہگار آنکھوں کو زیارت امام زمان نصیب فرمائے. ایک بار پھر صلوات پڑھ دیے محمد و آل محمد. اور پروردگار عالم ہمیں خضوع و خشوع و خلوص اور طہارت ظاہری اور باطنی سے بھرپور ایک ایسی محفل برگزار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے جہاں پہ حضرت زہرا تشریف لاتی ہیں. ایک بار پھر صلوات پڑھ دیے محمد و آل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب الشهداء والصديقين. الحمد لله كما هو أهله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين نبينا وشفيعنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ولعنة دائمة على أعدائهم أعداء الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. صلوات بر محمد وعلى پروردگار عالم اس وقت کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں جب فرشتوں سے کہا گیا کہ آدم کو سجدہ کر لو. جب حکم دیا گیا تو سب نے سجدہ کر دیا الا ابلیس. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. ابا واستکبر، تکبر کا شکار ہو گیا. میں آپ کے آگے مفہوم عرض کر رہا ہوں. کانا من الکافرین، اور کافروں میں سے ہو گیا. درست ہے. صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. کتنا بڑا کام کیا کہ جو کائنات کا مالک ہے اس کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا تو بہت بڑی بات کی. یہاں پہ کسی بڑے آدمی کے مقابلے میں کوئی کھڑا ہو کے بات کر دیتا ہے نا، کہتے ہیں بہت بڑی مضبوط کام کیا، اتنے بڑے آدمی کے سامنے کھڑا ہو گیا. لیکن یاد رکھیں جب حق کے مقابل انسان کھڑا ہوتا ہے تو باطل میں چلا جاتا ہے، باطل کے مقابل کھڑا ہوتا ہے تو حق میں شامل ہو جاتا ہے. یہ دیکھنا بہت ضروری ہے. بہت ساری باتیں ہمارے معاشرے میں رائج ہیں اور جس انداز میں رائج ہیں اس انداز میں رائج نہیں ہونی چاہیے تھی. یعنی یہی بات کہ کسی کے سامنے کھڑے ہو جانا، جی حق اور باطل کی ہم بات کر رہے ہیں. اکثر روایات اور احادیث کا ہم تذکرہ کرتے رہیں گے اصلاح کے حوالے سے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے. گزشتہ دنوں میں ایک ٹی وی کے اوپر کسی کو دیکھ رہا تھا، کسی کی بڑی تعریف کی جا رہی تھی، جس سے مطلب ہوتا ہے نا اس کی تعریفیں کرنا، مکھن پالش کرنا، یہ لوگوں کا شیوا بن گیا ہے. لیکن چونکہ ہمارا چینل تھا
اس میں وہ ایک خاتون بیان کرتی ہیں کہ جی میں نے تو اللہ کو پہچانا جس طرح مولا علی کہتے ہیں میں نے اپنے ارادوں کے تبدیل ہونے سے پہچانا. ایک مرتبہ ایک صاحب نے میرے سامنے یہ ذکر کر دیا کہ جیسے مولا کہتے ہیں نا کہ میں نے اللہ کو پہچانا تو اپنے ارادوں کے تبدیل ہونے سے, کہتے جی میں نے بھی اللہ کو اپنے ارادوں کے تبدیل ہونے سے پہچان لیا. میں کہا صاحب استغفار کریں, توبہ کریں. یوں مولانا صاحب مولا علی نے کہا ہے. میں نے کہا مولا علی کہتے ہیں میں نے اپنے ارادوں کے بدلنے سے پہچانا ہے. جو مولا علی کا ارادہ ہے وہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتے, مولا کا ارادہ نہیں چھوڑ سکتا. میں کہا ہمارے ارادے تو بیچارے قسم کے ارادے ہیں, گھر والے ایک لات زمین پہ مارتے ہیں تو ہمارے ارادے ادھر ہی غلطی. میں تو ویسے غلطی ہوگی, سوری, پھر آئندہ انشاءاللہ میں احتیاط کروں گا, I will never do it again. اور اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. ہمارے ارادے تو ویسے ہی مطلب موم کی طرح پگھلے ہوئے ہوتے ہیں. مولا کہتے ہیں میں نے اپنے ارادوں کے تبدیل ہونے سے پہچانا ہے. بہت ساری ایسی باتیں انشاءاللہ ہماری گفتگو کے دوران یہ بھی ایک سلسلہ چلتا رہے کہ ہم ان چیزوں کی طرف دھیان دیں. ہم مثال کے طور پہ ایک اور چیز ہم کہتے ہیں کہ اہل بیت کے ماننے والے وہ ہیں جو اہل بیت خود فرماتے ہیں, معصوم خود فرماتے ہیں کہ جو ہماری خوشی پہ خوش ہوتے ہیں اور ہمارے دکھ میں رنجیدہ ہوتے ہیں. ہم نے اس کا کیا رزلٹ نکال لیا کہ جب امام کی برتھ ڈے ہوگی تو ہم کیک لا کے کھڑے کر کے ان پہ کیا کریں گے, موم بتیاں لگا کے ہیپی برتھ ڈے ٹو امام فلانا, ہیپی برتھ ڈے ٹو فلانا, اور یہ کام ہم نے شروع کر دیا. یعنی ہم اپنے لیول پہ اماموں کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں. درست ہے اس کا مفہوم کہ امام کہتے ہیں کہ ہماری خوشی میں خوش اور ہمارے غم میں غم زدہ ہوتے ہیں, لیکن اس کا مفہوم گہرا مفہوم ہے. امام کی باتیں ہماری اس طریقے سے سمجھ میں نہیں آئیں گی جس طریقے سے ہم سمجھتے تو امام وہ کہہ رہے ہیں. نہیں, امام ہمارے لیول کی چیز نہیں ہے. مفہوم کیا ہے اس کا؟ یعنی میں خلاصہ عرض کروں, میں اس ٹاپک سے آگے پیچھے نہیں جانا چاہتا, بات آگی تو برسبیل تذکرہ اس کا ذکر کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ امام جب کہتے ہیں کہ ہماری خوشی پہ خوش ہو, یعنی اپنے ذہن کی تربیت ایسی کر لو کہ جن چیزوں پہ ہم خوش ہوتے ہیں ان چیزوں پہ تم بھی خوش ہو, اور جن چیزوں پہ ہمیں دکھ پہنچتا ہو ان چیزوں کی اپنے ذہن کی تربیت ایسی ہو کہ تمہیں بھی اس چیز پہ دکھ پہنچے. درست ہے؟ یہ نہیں مطلب کہ امام ایک چیز پہ خوش ہیں, اب ہم جس طریقے سے ہمارا دل چاہتا ہے ہم اس میں خوشی منانی شروع کر دیں. اور کیا کر لیں؟ اصلاح کرنی چاہیے ہمیں اپنی خود کی اصلاح کرنی چاہیے. محرم کا مطلب یہ نہیں کہ میں کالے کپڑے پہن لوں تو محرم شروع ہو گیا اور آخر میں تعزیے ٹھنڈے کر دیں. ابھی تعزیے کربلا کے ٹھنڈے نہیں ہوئے, ہمارے تعزیے کیسے ٹھنڈے ہو جائیں گے؟ کربلا پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے. کربلا 365 365 to 366 days a year, پورے سال کربلا ہے. معصوم فرماتے ہیں کل ارض کربلا کل یوم عاشورا, ہر دن عاشورا کے دن کی طرح ہے اور اس کو عاشورا کے دن کی طرح لینا چاہیے. درست ہے, تقیہ کے طور پہ دوسروں کو زیادہ بوجھ نہ ڈالیں, تھوڑے دیر کے لیے اگر مسکرا دیے کوئی بات نہیں, لیکن اہل بیت کو فراموش ایک لمحے کے لیے اہل بیت کا ماننے والا نہیں کر سکتا. ایک لمحے محمد بلند تر صلوات. یہ تشیع ہے. ہمیں یاد ہے میں تیسری چوتھی کلاس میں تھا, ہم لوگ جب 10ویں محرم کو جلوس میں جاتے تھے تو وہاں پہ کیا ہوتا تھا, راکھ, آگ کی راکھ جو ہے ایش, وہ لے کر پھینکتے تھے, سب کے اوپر راکھ پھینکتے تھے. یہ بناؤ سنگھار کا رسم و رواج ہی نہیں تھی. آج لوگ بعض کہتے ہیں, میرے خیال میں ایسا نہیں ہوگا, لیکن لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا عید میں اتنا کپڑا نہیں بکتا جتنا محرم میں بکتا ہے. یہ افسوسناک بات ہے اور اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. پرانا کپڑا پہن کے آئیں. پرانا کپڑا کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے ایک دن پہلے آپ کے درزی سے مل گیا, آج آپ نے اس کو دھو کے پانی میں ڈال کے بچھا لیا تو وہ پرانا ہو گیا. نہیں, یہ ضروری چیزیں ہیں. اپنی شکل و صورت بنانا ضروری ہے, کیونکہ شکل و صورت کا اثر انسان کی سوچ اور دماغ اور فکر پہ ہوتا ہے, اور سوچ اور فکر کا اثر انسان کی ظاہری بناوٹ پہ اور دکھاوے پہ ہوتا ہے. میری جو سوچ ہوگی میرے لباس میں نظر آئے گی, اور میں جیسا لباس پہن لوں گا ویسی میری سوچ اور فکر بن جائے گی. میں غم کو خود برداشت کروں. مجھے یاد ہے ایک مرتبہ کچھ سال پہلے امریکہ میں ایک
سٹیج شو کیا گیا تھا اور بچوں سے کروایا گیا تھا. اس میں کربلا کا سین بنایا تھا اور کربلا کا سین بنانے کے بعد انہوں نے کپڑا چہرے پہ ڈال کر ایک بچے کو حضرت عباس کا رول دیا تھا. اس بچے نے کربلا میں کا جو عباس کا رول مکمل کیا، جیسے ہی وہ ڈرامہ ختم ہوا بچہ گر کے بے ہوش ہو گیا. تو اس کو جب لے کر گئے اس نے کہا جی ڈی ہائیڈریشن ہو گئی ہے بچے کو. تو بچے جب ہوش میں، اس نے پوچھا کیوں ڈی ہائیڈریشن ہے، کیا وجہ ہے؟ کہتا جی میں نے 3 دن سے نہ کچھ کھایا تھا نہ کچھ پیا تھا. میں محسوس کرنا تھا کہ کربلا والے ان 3 دنوں میں کیسا محسوس کرتے تھے. ہم محسوس کریں، ہم اپنی روح کو کربلا لے جائیں ان دنوں میں. خاص طور پہ ہر وقت ہماری روح کربلا میں ہونی چاہیے، لیکن ان ایام میں خاص طور پہ اپنی روح کو ہمیں کربلا لے کر جانا ہے. فسجدوا الا ابلیس، ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کر دیا. کیا کیا؟ ابا واستکبر، تکبر کیا اس نے. دیکھیے کچھ رحمانی صفات ہیں، کچھ شیطانی صفات ہیں. ٹھیک ہے، اللہ نے اپنا پہلا تعارف قرآن میں کیسے کرایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم کے ناطے. درست ہے. یہ ابھی میں انگلش کے لیکچر میں جو مثال دے رہا تھا کہ اگر دھات ہے کوئی اور وہ سونا نہیں ہے لیکن اس کا وزن سونے کا ہے، اس کا رنگ سونے کا ہے، وہ نرم سونے کی طرح ہے اور اس کی کیمیائی تجزیہ کیا کہ وہ بھی سونے کی ہے، تو اس کا ایکشن بھی سونے والا ہوگا. اگر انسان اپنے وجود میں اللہ کی صفات کو پیدا کر لے تو اس کے بعد اگر وہ مردے کو کہہ دے قم باذن اللہ اور مردہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ اللہ کی صفات اگر وجود میں آ گئی، اللہ کی صفات رحمان، رحیم، کریم، غفور، غفار. ہماری ساری عبادتیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہم سے پوچھتے ہیں مولانا صاحب نیت کیا کرنی ہے؟ ہم کہتے ہیں نیت جو کام کر رہے ہو اس کی مقدار کس حوالے سے کر رہے ہو وہ بیان کرو. کرنا ضروری نہیں، نیت ذہن میں ہوتی ہے، زبان سے کہنا بھی ضروری نہیں، لیکن کیا کہو ساتھ؟ قربتاً اللہ، اللہ کے قرب کی خاطر میں یہ کر رہا ہوں. درست ہے. اللہ کے قرب کیسے ہوگا؟ جب اللہ کی صفات ہمارے وجود میں آئے گی. میں ہیٹر کے قریب ہوں، کیسے پتہ چلے گا؟ گرمی میرے وجود میں آ گئی تو میں ہیٹر کے قریب ہوں، اور اگر میں کولر کے قریب ہوں تو ٹھنڈی صفات، ٹھنڈ میرے جسم میں آئے گی، میرے وجود اس کو ایبزارب کرے گا. جب اللہ کے قریب ہوں تو رحمان اور رحیم ہونے کے ناطے جو رحمت ہے میرے نزدیک ہونی چاہیے. میں کرخت اتنا ہوں کہ مجھ سے کوئی آدمی برداشت نہیں ہوتا ہے. میں اتنا سخت طبیعت کا ہوں کہ میرے قریب کوئی آ نہیں سکتا ہے. پیغمبر اکرم فرماتے ہیں میری امت کے بدترین لوگ وہ ہوں گے. غور سے سنیے، پیغمبر اکرم کی روایت کا مفہوم آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. میری امت کے بدترین لوگ وہ ہوں گے جن کے شر کی وجہ سے لوگ ان کا احترام کریں گے. کہ اگر ان کا احترام نہ کیا تو شر برپا کر دیں گے. کیا ہے؟ امت کے لوگ ہیں لیکن شر برپا کر دیں گے. تو شر جو برپا کر دے گا اس کے اندر خدائی صفات نہ ہوئی. اللہ نے جس صفت کا یہاں پہ ذکر کیا ہے، ابا واستکبرا، تکبر کیا اس نے، سرکشی کی اس نے. 2 صفات اہم ہیں جو شیطانی صفات ہے، ایک تکبر اور ایک سرکشی. اکبر کا لفظ اللہ کے لیے مخصوص ہے. جب انسان اس ڈومین کو کراس کر کے اکبر بننے کی کوشش کرتا ہے، کوئی بھی ہو، تکبر کرتا ہے، اللہ تکبر کو کبھی معاف نہیں کرتا، اس کی ناک کو زمین پر رگڑتا ہے. اور جو اللہ کے سامنے اپنی پیشانی زمین پہ رکھ کے انکساری کرتا ہے، اللہ اس کو سر بلند کرتا ہے. یہ اللہ کی سنتوں میں سے. تکبر اور سرکشی سے بچنا، یعنی ہمارے وجود میں اگر یہ چیز موجود ہے تو ابھی ہم لا الہ کی منزل پر نہیں پہنچے. ہمیں لا الہ کی منزل پر پہنچنے کے لیے یہ تکبر اور یہ سرکشی کو اپنے وجود میں سے نکالنا ہے. 2 یہ صفات اور ایک اور صفت. پروردگار عالم نے آدم کو خلق کر لیا. آدم کی نبوت کا آغاز ہوا. آدم کو اللہ نے اولاد سے نوازا. 2 بیٹے، ایک حابیل اور ایک قابیل. دونوں چاہتے ہیں کہ کیا بنے؟ خلیفہ بن جائے. کس کے؟ آدم کے. اللہ کی طرف ریفرنس ہوا. اللہ نے کہا کہ جاؤ اللہ کے راستے میں نظر کرو. نظر کرو اللہ کی راہ میں. اللہ کی راہ میں جب نظر کرنے کے لیے نکلے
حابیل اور قابیل. حابیل مخلص عبادت گزار تھا، جو بہترین اس کے پاس تھا وہ اللہ کی راہ میں پیش کر دیا خلوص نیت کے ساتھ. اللہ کی راہ میں دینا مقدار سے نہیں ہوتا، کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی، کوالٹی دیکھی جاتی ہے، اور کوالٹی کے ساتھ نیت کا بہت دخل ہوتا ہے. اور قابیل نے کیا کیا؟ جو بچا ہوا تھا نا، جو اس کے کام نہیں آنا تھا، جس طرح ہم لوگ کرتے ہیں، جو چیز نہیں چاہیے وہ اللہ کی راہ میں ہم دے دیتے ہیں. اللہ نے بیٹا دیا، بہت اچھا بیٹا ہے، ذہین ہے، انٹیلیجنٹ ہے، سمجھدار ہے. ہم نے کہا یار اس کو کیا کرنا ہے، انجینئر بنائیں گے، ڈاکٹر بنائیں گے. انہوں نے کہا نہیں، یہ نہیں بن سکتا ہے. انہوں نے کہا چلو اس کو سیاستدان بنا لیں گے، بزنس مین بنا لیں گے. کہا یہ بھی نہیں بن سکتا ہے. انہوں نے کہا چلو یار اس کو پھر فوج میں بھرتی کر دیں گے، ہو سکتا ہے کسی دن پریزیڈنٹ آف پاکستان بن جائے. کہتا ہے جی فوج کے قابل بھی نہیں ہے، پولیس کے قابل بھی نہیں ہے، کسٹم میں بھی نہیں جا سکتا ہے، اس میں میڈیکل پرابلم ہے کچھ. اس نے کہا یار استاد بھرتی کرا دے گئی. کہا جی استاد کے قابل بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا یار کہیں چپڑاسی بھرتی کرا دو، پینشن لگ جائے گی کم از کم، انہیں گھر بار کو تو دیکھے گا نا. تو وہ کہتے ہیں جی اس کی آنکھ ٹھیک نہیں ہے اور ٹانگ ٹھیک نہیں ہے، تو وہ چپڑاسی کے بھی قابل نہیں ہے. تو آ جاتے کہتے ہیں مولانا بچپن سے خواہش تھی کہ اپنے بیٹے کو اپنے مولا کی خدمت میں پیش کر دیں. درست، پھر امام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. اب وہ دور چلا گیا. اب ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں کہ مولانا بچے کو بھیجنا چاہتا ہوں. میں نے کہا وہ بیٹا آپ کا جو سب سے انٹیلیجنٹ ہے اور سب سے بہترین ہے پڑھائی میں، تابعداری میں اور دینداری میں، اس بیٹے کو امام کی خدمت میں پیش کریں. یہ چیزیں اپنے وجود سے نکالنی ہے، قربانی دینی ہے. قربانی کیسے کہتے ہیں؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کو پا ہی نہیں سکتے جب تک کہ وہ چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دو جس سے تم محبت کرتے. مما تحبون، جس سے محبت کرتے وہ اللہ کی راہ میں قربان کرو. بچا کھچا یہ قابیل کی سنت ہے، اس نے جمع کرایا. قربانی کس کی قبول ہوئی؟ حابیل کی. اٹھا اپنے بھائی کو قتل کر دیا. حسد تیسری بیماری ہے. حسد وہ بھی، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد. پروردگارہ مجھے حاسد کے شر سے بچا جب وہ حسد پہ اتر آئے. اللہ کی پناہ مانگتا ہے انسان. یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ صفات ہیں جس سے اپنے وجود کو الگ کرنا ہے. کیوں؟ جوانی میں اگر ان کو الگ نہ کیا، بڑھاپے میں یہ بہت تنگ کرتی ہے. یہ بیماریاں بہت تنگ کرتی ہیں بڑھاپے میں. جوانی میں اگر ان سے چھٹکارا حاصل نہ کر سکے، اور ہر انسان کر سکتا ہے، کوئی مسئلے کی بات نہیں، لیکن کوشش کرنے کی ضرورت ہے. عمر جوانی، میں نے کہا نا جوانی 95 سال تک چلتی ہے، بلکہ 98 سال تک. درست ہے؟ جب تک انسان کے اندر حوصلہ ہے وہ جوان ہے. اور یہ اپنی اصلاح کرنا یہ بنیادی کام ہے. ہم ذکر کر رہے تھے حضرت آدم کی خلقت کا. خلقت کے بعد ہم چلے، آج ہم تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ایک اور مثال جس طرف ہم جانا چاہتے ہیں، حضرت موسیٰ کے دور میں. ظلم سے دنیا بھر چکی ہے، ظلم سے دنیا بھر چکی ہے. فرعون کون ہے؟ جو خواہشات نفسانی کا غلام ہے. ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ کربلا کا آزاد مرد. امام حسین فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا دین نہیں، یزیدیوں کو مخاطب کر کے، دین نہیں ہے تو نہ صحیح، ایمان نہیں ہے نہ صحیح، کم از کم آزاد مرد بنو. یعنی اگر تم آزاد مرد ہوتے تو بے دینی کے باوجود یزید جیسے فرد کے غلام کبھی نہیں بنتے. تاریخ میں ہمیشہ جو خواہشات نفسانی کے غلام ہوتے ہیں، جو شیطان کے غلام بن جاتے ہیں، وہ لوگوں کو اپنا غلام بنانے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں. اور انہی میں سے ایک فرعون تھا. فرعون نے کیا کیا تھا؟ لوگوں کو اپنا غلام بنا دیا تھا. لوگوں کو اپنا غلام بنا دیا. اور غلام بنانے کے بعد کیا کیا؟ اپنی بادشاہت قائم کر دی اس نے. 3 لوگوں پر فرعون کی بادشاہی قائم تھی. ہم فرعون کے ساتھ 3 نام سنتے ہیں، ایک فرعون کا، ایک حامان کا اور ایک قارون کا. فرعون بادشاہ تھا، حامان اس کو مشورہ دینے والا تھا، اور قارون فائنینشل سپورٹر تھا. قارون کی دولت فرعون کی بادشاہی کے کام آ رہی تھی. اور یہ تینوں چیزیں دین کے کام کو بھی آگے بڑھانے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایک اچھا مشورہ دینے والوں کی آج کل کے دور میں، ایک ساتھ دن لیڈ کرنے والوں کی، اور ایک فائنینشل سپورٹرز کی جو اپنے پاک دولت میں سے دین کو سپورٹ دے. خلاصہ فرعون کی حالت یہ تھی کہ کسی نے اس کو کہہ دیا
کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جس نے تیری بادشاہی کو پلٹ کے رکھ دینا ہے. یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا شیطان کے اور اپنی خواہشات نفسانی کے غلام، بہت کمزور لوگ ہوتے ہیں. جو اللہ سے ڈرتا ہے نا، اللہ ہر چیز کو اس سے ڈراتا ہے. اور جو اللہ کے خوف سے خالی ہو جاتا ہے، جس نے سبمٹ نہیں کیا ہوتا، وہ اپنے سائے سے بھی ڈرتا ہے. وہ پھر تعویذ دھاگے کے پیچھے بھاگتا ہے. وہ پھر کہتا ہے مولانا صاحب تعویذ لکھ کے دیں، اور اگر ان کو کہیں کہ ہم تعویذ نہیں لکھتے تو آگے سے کہتے ہیں کہ مولانا کس بات کے ہیں ہم. درست ہے. یہ صورتحال خوف کہاں سے آتا ہے؟ اب فرعون کو بتایا گیا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری بادشاہی کو پلٹ کے رکھ دے گا. اس نے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد کسی بچے کو پیدا نہیں ہونے دینا ہے. اور خوف کا کیا عالم تھا لوگوں میں کہ جس کے گھر میں خاتون باردار ہوتی تھی، پریگننسی ہوتی تھی، خود جا کے اطلاع دیتے تھے کہ میری گھر میں پریگننسی ہے. اور وہ چیک کرتے تھے جب ڈیلیوری ہوتی تھی، اگر بیٹا ہوتا قتل کر دیا جاتا، اگر بیٹی ہوتی تو زندہ رکھی جاتی تھی. کتنی عورتیں، تعداد بعض لوگوں نے جو نقل کی تقریباً 4,500 بچے قتل کیے گئے حضرت موسیٰ کی پیدائش کو روکنے کے لیے. اور اس زمانے میں آج کل کی طرح نرسنگ ہومز نہیں ہوتے تھے. کتنی مائیں تھیں جو اپنے بچے کے قتل کے صدمے کی وجہ سے دنیا سے چلی گئی. فرعون کی بادشاہی چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے. اللہ نے موسیٰ کو پیدا کیا اور موسیٰ کو پیدا کرنے کے بعد اسی کے گھر میں بڑا کیا. موسیٰ کی ماں کو کیا حکم دیا کہ جاؤ اس کو بکسے میں بند کر دو اور دریا میں بہا دو. وہاں کا بچہ ہو، ماں نے پیدا کیا، اور ماں بھی حضرت موسیٰ کی ماں جیسی متقی اور پرہیزگار اور دیندار خاتون ہو جس کو اللہ کی طرف سے حکم بھی آتا ہے. اور پھر سبمیشن کا لیول دیکھیں کہ جب اللہ نے حکم دیا، عورت ہونے کے باوجود، خاتون ہونے کے باوجود دل میں یہ بات نہیں کہ میں اپنے بچے کو کیوں ڈالوں. بچے کو کیا کیا؟ بکسے میں ڈال کے بہا دیا. اللہ کی اطاعت کی. اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے اس بکسے کو پہنچا دیا حضرت آسیہ کے پاس. اور حضرت آسیہ نے جب دیکھا بچہ مل گیا، اس کے کہا یہ مجھے کوئی غیبی کوئی مدد ملی ہے. بچے کو اٹھایا، دودھ پلانے کی کوشش کی. بچہ کسی کے دودھ کو منہ نہیں لگا رہا. اور جب بلایا گیا تو اپنی ماں کو اس نے قبول کیا. اللہ نے گھما کے وہی بچہ، اللہ بتانا چاہتا ہے کہ میں لے بھی سکتا ہوں اور میں دے بھی سکتا ہوں. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. پھر ماں کے قریب پہنچا دیا. بچہ بڑا ہوتا ہے، جوان ہو گیا، جوانی کو پہنچ گیا، نبوت کے اس پہ پہنچے تو کیا ہوا؟ اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اذهب الى فرعون انه طغى. جاؤ فرعون کے مقابلے میں کہ اس نے سرکشی کی ہوئی ہے. کس کے مقابلے میں جاؤ؟ فرعون کے. حضرت موسیٰ نے کبھی نہیں کہا کہ پروردگارا اس کے تو میرے پر احسانات ہیں، میں اس کے گھر میں رہا ہوں، اس کے گھر میں نے کھانا کھایا ہے، اس کا نمک کھایا ہوا ہے. نہیں، ہم نے سب سے پہلا نمک جو کھایا ہے وہ اللہ کا نمک کھایا ہے. جہاں اللہ کے نمک کی بات آ جائے وہاں کسی کا نمک سامنے نہیں آتا. کیا فرعون نے کبھی بھی موسیٰ کو چیلنج نہیں کیا. موسیٰ کو حکم دیا گیا جاؤ فرعون کو چیلنج کرو. انہو طغیٰ، اس نے سرکشی کی ہوئی ہے. کیا کر رہا ہے؟ لوگوں کو قتل کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، نظام تبدیل کیا ہوا ہے. اور حضرت موسیٰ جب ان کے سامنے گئے، آپ کے سامنے ساری چیز موجود ہے. وہ واقعات، جادوگروں کو اکٹھا کیا گیا، انہوں نے سانپ بنا دیے رسیوں کے. حضرت موسیٰ کو حکم دیا اپنا عصا پھینکو. انہوں نے اپنا سٹیف پھینکا، اس سے بہت بڑا پائتھن بن گیا، اژدہا بن گیا. اس اژدہے نے جتنے سنیکس بنے ہوئے تھے سارے کھا لیے. جادوگر سمجھ گئے کہ یہ ہم سے بڑی سپر نیچرل پاور کا مالک انسان ہے. انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، قبول کر لی بادشاہی ختم ہو گئی. نیل کی طرف دوڑے حضرت موسیٰ. فرعون کی فوج پیچھے ہے. دریائے نیل جو دنیا کا سب سے بڑا ریور ہے، وہاں پہ جب پہنچتے ہیں اب پیچھے کیا ہے؟ فرعون کا لشکر ہے، آگے دریائے نیل ہے. اللہ نے حکم دیا دوبارہ اپنا سٹاف، اپنا عصا پھینکو. عصا پھینکا، دریائے نیل دو ٹکڑے ہو گیا. حضرت موسیٰ بیچ میں سے گزر گئے، فوج گزر گئی. عصا جب اٹھایا دریا پھر مل گیا اور فرعون کی فوج اس میں غرق ہو گئی. اللہ نے نجات عطا کی فرعون کے ظلم سے اس قوم کو. لیکن انسان ناشکر ہے.
انسان ناشکر ہے. اللہ نے آزادی دلا دی, اللہ نے نجات دلا دی, قوم اللہ کی پرستش کرنے لگ گئی. پھر اللہ امتحان بھی لیتا ہے نا. ایسے اگر سب کو دین پہ لانا ہوتا تو جبر کے ذریعے اللہ نہیں چاہتا دین پہ آئے ہم. اللہ چاہتا ہے ہم اپنی فری ول سے کنونس ہو کر اپنے ذہن سے اس پہ آئیں, سبمٹ کریں اللہ کو. اللہ کو ہیومن بینگ کا سرنڈر نہیں چاہیے, انسان کا سبمیشن چاہیے اللہ کو. اور سبمیشن عقل سے ہوتا ہے, لاجک سے ہوتا ہے, ریشنلٹی سے ہوتا ہے. اور یہ احسان ہے میرے پروردگار کا کہ دنیا کا سب سے زیادہ لاجیکل اور ریشنل مذہب دین اسلام ہے, اور دین اسلام کا سب سے زیادہ لاجیکل اور ریشنل مکتب فکر مکتب امام جعفر الصادق علیہ السلام ہے. بلند آواز سے صلوات پڑھ دیں محمد. انشاءاللہ 20 منٹ میں ختم کر دوں گا. کل میں ٹائم اور تھوڑا سا پیچھے دے گا. آج آپ کے لیے انشاءاللہ 9:45 بجے ختم کر دیں گے. ٹھیک رہے گا 9:45 بجے؟ بہت لیٹ ہے جناب. 9:30 ٹھیک ہے, 9:30 ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اللہ امتحان دیتا ہے. حضرت موسیٰ کو بلایا کوہ طور پہ, کتنے دن کے لیے؟ 30 دن کے لیے بلایا, 30 دن کے لیے, اور اس کے بعد 10 دن کے لیے روک لیا. یہ جو آج میں آیا نا لیٹ آ گیا, کل میں لیٹ ہوا تھا تو میں نے کہا آج لیٹ نہیں ہوتا, آج میں جلدی نکلا ہوں. تو آج راستے میں پہلی بار میں نے دیکھا 2 ایکسیڈنٹ مل گئے. ایک جگہ 5-6 گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ M25 پہ, اور A320 کے اوپر 3 گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ. 2 جگہ مجھے مل گیا. میں نے کہا آج میرا پکا امتحان ہو گیا ہے, کیونکہ آپ لوگ تو کچھ کہتے نہیں, لیکن مجھے خود جو ٹینشن ہوتی ہے وہی اچھا خاصا امتحان ہوتا ہے میرا. درست ہے. تو حضرت موسیٰ نے بھی یہی کیا کہ بلایا 30 دن کے لیے. اللہ ایک مرتبہ بھی 40 دن کے لیے بلا سکتا تھا, لیکن اس کے بعد کیا کیا؟ 10 دن اور روک لیا. 10 دن جب اور روکا تو قوم کا امتحان تھا 10 دن. اور 10 دنوں میں کیا کیا قوم نے؟ وہاں پہ سامری جادوگر آیا, اس نے جبرائیل کے پاؤں کی خاک اٹھائی کہیں سے, اس سے ایک بچڑا بنایا. بچڑا کیا ہوتا ہے؟ کاف, گائے کا بچہ, کاؤ کا جو بچہ ہوتا ہے کاف, وہ بنایا. اور بنانے کے بعد اس کے بعد ڈائمنڈ گولڈ وغیرہ لگا کے, اور اس نے کہا کہ اس میں سے آواز بھی نکالنی شروع کی, اور کہا دیکھو تمہارا خدا بولتا نہیں ہے, یہ خدا ہے, یہ بولتا ہے. اور لوگوں نے کیا کیا؟ بے وقوفی میں اس بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا. ان 10 دنوں میں کیا ہوا؟ وہ اللہ کو چھوڑ کے بچڑے میں گم ہو گئے. اس کہانی میں جو چیز لے کے آنا چاہتا ہوں, آج ہمارے پاس بھی سامری کے بچڑے بہت سارے موجود ہیں. ہم بھی اللہ کو چھوڑ کے ان بچڑوں کے پیچھے لگ گئے. ہمارے بچڑے کون سے ہیں؟ اس زمانے میں تو مٹی کا بچڑا تھا نا. آج ایڈوانس زمانہ ہے. آج یہ جو پلازما ٹی وی لگے ہوئے, یہ کیا ہے؟ یہ سامری کے بچڑے ہیں. آج یہ پلے اسٹیشن 3 کیا ہے؟ سامری کا بچڑا ہے. آج یہ ٹیکسٹ فون وغیرہ کیا ہے؟ یہ سامری کے بچڑے. بچوں کو اگر دیکھنا ہو نا کس لائن پہ چل رہا ہے, اس کی سپیڈ دیکھیں کہ کس سپیڈ سے ٹیکسٹ کرتا ہے. آپ کس ٹیکسٹ کرنے کی سپیڈ بتا دے کہ بچہ کن ہواؤں میں اڑ رہا ہے. لمبا چوڑا دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سامری کے بچڑے ہیں. ہماری مارگیج کے مکان سامری کے بچڑے ہیں. ہمارے نئے ماڈل کی گاڑیاں سامری کے بچڑے ہیں. ہمارے یہ برانڈ نیم کے کپڑے سامری کے بچڑے ہیں. ہماری یہ آؤٹ لک جو ہم نے بنائی ہے, سوشل سٹیٹس ہمارا, یہ جو پھوم پھام نے بنائی ہوئی ہے, یہ کیا ہے؟ یہ سامری کے بچڑے ہیں, اور ہم ان کے گرد طواف کر رہے ہیں. ان طوافوں سے جب تک نجات حاصل نہیں کریں گے ہم لا الہ کی منزل پر نہیں پہنچیں گے. اور اگر ہم یہ طواف کرتے رہیں گے تو یاد رکھیے کہ جو خواہشات نفسانی کے غلام ہیں وہ ہمیں اپنا غلام بناتے رہیں گے. تاریخ میں کیسے ہوا؟ یزید نے یہی کیا تھا, امیر شام نے یہی کیا تھا. کیا کیا تھا؟ کسی کو بولا میں تمہیں گورنر بنا دیتا ہوں, کسی کو بولا میں تمہیں کیا بنا دوں گا, رے کی سلطنت دے دوں گا. دی کسی کو نہیں, کہا دے دوں گا. کسی کو بولا تمہاری ہمارے ساتھ فلانی رشتہ داری ہے. میں آپ کو صرف سمری آج دے رہا ہوں, انشاءاللہ بعد کے حوالوں میں اس کے اوپر بات ہوگی. امیر شام کیا کہتا تھا کہ تم ہمارے باپ کے رشتہ دار ہو. رشتہ داریوں کا لیول نکالا. ہماری ماں کی طرف سے تمہاری رشتہ داری بنتی ہے. ہمارا قوم قبیلہ ایک ہے, ہمارا رنگ نسل ایک ہے. ہم تمہیں جاب دے دیں گے, ہم تمہیں فلاں جگہ کی
بادشاہ دے دیں گے، ان چیزوں کے لالچ میں لا کر لوگوں کو اپنا غلام بنائے. کن لوگوں کو؟ جو خواہشات نفسانی کے آلریڈی غلام تھے. اور امام حسین کے ساتھ کون تھے؟ جو خواہشات نفسانی سے آزاد لوگ تھے، جو اللہ کی توحید کے ساتھ اٹکے ہوئے تھے، جو آزاد مرد تھے، وہ حسین کے ساتھ ملے. اور باقی غلام یہاں پر مل گئے. ان غلاموں کو یزید نے اپنا غلام بنا کر ان سے وہ کام کرایا کہ وہ نمازیں پڑھتے تھے، وہ روزے رکھتے تھے، وہ حج کرتے تھے، وہ زکوٰۃ و خمس دیتے تھے، لیکن حسین کے قتل کے لیے جب آئے تو انہوں نے نظر مانی ہوئی تھی کہ پروردگارا ہمیں حسین باغی کے قتل کی توفیق دے تو ہم روزے رکھیں گے. کتنا بڑا انحراف پیدا ہو گیا تھا. اس انحراف سے بچنے کے لیے ہمیں اپنے بچڑے کی تشخیص دے دی ہے کہ وہ کون سا کاف ہے جس میں میں مبتلا ہو گیا ہوں. اس سے ہمیں الگ ہونا ہے. ایک محبت اور ایک عشق. یاد رکھیے، عشق وہ محبت ہوتی ہے جس پہ ساری محبتیں قربان کی جا سکیں. مکتب حسین مکتب عشق ہے، یہ عشق کا مکتب ہے. میرے مولا حسین جب نکلتے بیعت کا انکار کر کے کیا کہتے ہیں؟ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. مدینے سے نکلتے یہی کہہ رہے ہیں کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. مکے کا طواف چھوڑتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. کربلا پہنچتے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ یہی کہہ رہے ہیں کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اور دیکھیے، عشق میں ایک خاص بات ہے. دنیا کی ہر لذت حصول سے حاصل ہوتی ہے. کچھ حاصل ہو جائے نا، گاڑی مل گئی تو لذت مل گئی، مکان مل گیا تو لذت مل گئی، نوکری مل گئی لذت مل گئی، پیسہ مل گیا لذت مل گئی. یہ دنیا کی چیزیں ہیں. عشق میں جب ہاتھ سے چیز جاتی ہے تو پھر لذت ملتی ہے. منزل عشق ہے کربلا. حسین کربلا تک پہنچتے ہوئے، بلکہ کربلا میں عاشور کے دن تک ایک لمحہ نظر نہیں آتا جہاں حسین نے یہ کہا پروردگارہ مجھے یہ چاہیے. ہر قدم پہ حسین یہ کہتے رہے پروردگارہ تجھے کیا چاہیے؟ تجھے علی اکبر چاہیے؟ تجھے قاسم چاہیے؟ تجھے عباس کے بازو چاہیے؟ تجھے زینب کی چادر چاہیے؟ یہ حسین پوچھتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ حسین کا حوصلہ ہے. کرتے کرتے کربلا پہنچتے ہیں. کربلا میں کیا ہوا؟ راستہ روک دیا گیا. کس نے روکا راستہ؟ حر نے راستہ روکا ہے حسین کا. حر پیاسا ہے، اور صرف حر نہیں پیاسا، حر کے ساتھی بھی پیاسے ہیں. صرف ساتھی نہیں پیاسے، حر کے گھوڑے بھی پیاسے ہیں. مولا حسین حکم دیتے ہیں کہ حر کو پانی پلایا جائے، حر کے ساتھیوں کو بھی پانی پلایا جائے، حر کے گھوڑوں کو بھی پانی پلایا جائے. کون دے رہے؟ مولا حسین دے رہے ہیں حکم. سب کو جب پانی پلا دیا گیا، مولا حسین کا ایک عجیب جملہ تاریخ نقل کرتی ہے. کیا ہے؟ حر تیری ماں تیرے جنازے پر بیٹھے. یہ عربوں میں گالی نہیں ہے، لیکن اتنا سخت لفظ ہے کہ عرب اس کے لیے ایک دوسرے کو قتل کر دیا کرتے ہیں. تیری ماں تیرے جنازے پر بیٹھے. اور یہ سننا تھا. حر ایک شجاع اور دلیر انسان تھا، ایک بہادر انسان تھا. جھٹکے سے پلٹا ہے مولا کی طرف اور موڑ کے کہتا ہے کاش آپ کی ماں حضرت زہرا نہ ہوتی. دیکھیں مولا حسین کا کام کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے نا، درست. آج امر بالمعروف اور آپریشن کر دیا ہے امام حسین نے. امام حسین نے اتنا سخت جملہ جو منتخب کیا ہے وہ حر کو بتانے کے لیے کہ اے حر، تو جس کا راستہ روک رہا ہے وہ زہرا کا بیٹا ہے. حسین نے اپنا کام کر دیا. حسین نے لمبی چوڑی باتیں نہیں کی. صرف اتنی بات کرنے کے بعد اور سمجھانے کے بعد جب نہیں ہوا روک گئے، روک لیے گئے. 9ویں کی رات، 10ویں کی رات، 10ویں کی رات تک ایک عجیب سا طوفان حر کے اندر برپا ہے. عجیب سا طوفان برپا ہے. کبھی سوچتا ہے یہ پوری کمانڈ، لوگ اس کی دلیری اور شجاعت کے اتنے قائل تھے کہ سب سے پہلے حسین کو روکنے کے لیے حر کا انتخاب ہوا ہے. اور آج لوگ یہ کہیں کہ بڑا بزدل تھا حر، یہاں سے نکل گیا. لیکن نہیں، اب دیکھ لیے وہ سمجھا تھا کہ شاید حسین کو روکا جا رہا ہے اور سمجھایا جا رہا ہے
لیکن اب واضح ہو گیا تھا کہ حسین کو قتل کرنے کی سازشیں ہو چکی ہیں. اور 10ویں کا دن ہے، حسین انتظار میں ہے، حسین میدان لگا ہوا ہے. پہلی محرم، دوسری محرم، تیسری محرم، 7ویں محرم، پانی بند، خیموں میں اللہ تش کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. لیکن حسین کے خیام میں اور حسین کی فوج میں استقامت اپنی جگہ پہ ہے، اپنے مقام پہ کھڑے ہیں، ان کے بات میں کوئی لرزش نہیں ہے. حسین یہی کہہ رہے ہیں کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. عاشور کا دن ہے، عاشور کا دن، اور یہاں پر حر اپنے بیٹے کو اور غلام سے کہتا ہے کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے. کس نے فیصلہ کر لیا؟ حر نے فیصلہ کر لیا ہے، اور میں آج جا رہا ہوں. غلام کو آزاد کر دیا، اب میں جا رہا ہوں مولا حسین کے پاس. دیکھیے عمر سعد اور حر ایک ہی معیار پہ کھڑے تھے، دونوں درمیان میں جنت اور جہنم کے. حر نے دنیا کو ٹھوکر مار دی اور بہشت پا لیا. عمر سعد یہ کام نہ کر سکا اور وہیں پہ گم ہو کے رہ گیا. جب فیصلہ سنایا، غلام نے کہا کہ جب کفر میں تھے تو مجھے ساتھ رکھا، اب جب ایمان کی طرف جا رہے ہو تو مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو. کہا یہ نہیں ہو سکتا، ہم بھی ساتھ چلیں گے. بیٹے کو ساتھ لیا، غلام کو ساتھ لیا. مولا حسین کی نگاہیں افق پہ لگی ہوئی ہیں، اور تھوڑی دیر بعد غبار بلند ہوتا ہوا جب محسوس ہوا، عباس علمدار کو بلایا، عباس جری کو بلایا، جاؤ ہمارے مہمان کو لے کر آؤ، جاؤ ہمارے مہمان کو لے کر آؤ. عباس علمدار چلتے ہیں، دیکھا حر گھوڑے سے نیچے اتر آیا، اور نیچے طرف بعض لوگ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں سر گھوڑے سے نہیں اترا، اپنے جوتے اٹھا کے باندھ کے اپنے گلے میں ڈال لیے، ایک ندامت کے احساس کے طور پر. احساس ہو گیا کہ میں نے زہرا کے بیٹے کو روکا. آج اگر میں نے نہ روکا ہوتا تو یہ دن اس فوج کو نہ دیکھنے پڑتے. کہتے اپنے بیٹے کو ساتھ لیا، غلام کو ساتھ لیا پیدل، اور مولا عباس کے قدموں پہ اپنے آپ کو جھکا کے کہا مولا نے مجھے بھیجا آپ کی خدمت میں، آپ کو بلانے. کہتے آئے اور آتے ساتھ ہی مولا کے قدموں پہ ایسا اپنے آپ کو گرایا، کہا مولا مجھے معاف کر دے. اور یہی جملہ دہراتے رہے، کیا مولا مجھے معاف کر دیا؟ میرا گناہ ایسا نہیں جو معاف کیا جا سکے. مولا حسین کے عجیب جملے حر کے لیے، اے حر تیری ماں نے تیرا سچا نام رکھا ہے، تو واقعی دنیا میں بھی ہو رہا ہے اور آخرت میں بھی ہو رہا ہے. کہتے خیام میں عجیب بے کسی کا اور بے بسی کا عالم تھا. نگاہیں لگی ہوئی تھی ایک ایک موومنٹ پہ کہ کربلا میں کیا ہو رہا ہے، حسین اور ان کے ساتھیوں پر. اور جس وقت خیام میں خبر پہنچی کہ کوئی آیا ہے تو سب کی نظریں کس پہ لگی تھی؟ حر پہ لگی تھی. عجیب بات ہوئی. تھوڑی دیر بعد خیموں سے پیغام پہنچا حر کے پاس کہ زہرا زادی نے، ثانیہ زہرا سلام کہتی ہے، کہتے یہ سننا تھا. حر نے خاک اٹھا کے اپنے سر پہ ڈال دی کہ آج بیبیوں پر اتنا وقت آ گیا تنگی کا کہ آج بیبیاں ہمیں سلام کہہ رہی ہیں. کہتے عاشور کا دن تھا، اور بار بار حسین سے اجازت مانگے. بڑی مشکل سے جب اجازت ملی، غلام شہید ہوا، بیٹا شہید ہوا، اور میدان کی طرف گئے. دنیا کی دولت کو ٹھوکر مارنے والا جس وقت السلام علیکہ یا ابا عبداللہ کی صدا دیتا ہے، عباس کو لے کے حسین چلتے ہیں، حسین چلتے ہیں، حسین چلتے ہیں. تو جس وقت ان کے قریب پہنچتے ہیں، بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ حر کے قریب جب پہنچے تو حر نے یہی بات کی کہ اے مولا یہ بتائے کیا میں نے اپنا گناہ معاف کروا لیا؟ مولا حسین نے کہتے ہیں اس کے سر کو اٹھایا، اپنی گود میں رکھا، حر نے اٹھا کے پھر زمین پہ رکھ دیا. کہا مولا اس قابل نہیں ہوں میں. کہتے ہیں مولا عجیب سی بات ہے، مجھے احساس ہوا ہے کہ کوئی میرے پاس آگے کھڑا ہوا ہے. مولا حسین فرماتے ہیں میرے بابا علی آگے کھڑے ہوئے. کہا مولا احساس ہو رہا ہے دوسری طرف کوئی آگے کھڑا ہوا ہے. کہا میرے جب رسول پاک آگے کھڑے ہوئے. تھوڑی دیر گزری تو کہا مولا مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی اور میرے پاس آگے کھڑا ہوا ہے، کہ میرے بھیا حسن آگے کھڑے ہوئے. کہا مولا مجھے احساس ہوا ہے کوئی پاؤں کی طرف آگے کھڑا ہوا ہے. کہتے مولا جب کی آواز آئی فوراً اے حر اپنے پاؤں سمیٹ لو، میری والدہ زہرا آئی ہے تمہیں لینے کے لیے. کہتے یہ سننا تھا. حر نے اپنے پاؤں سمیٹ لیے. یہاں سے تو حر رخصت ہوا،
کیا موقع ملا کہ مولا کی گود میں جس کی جان نکل گئی، لیکن جب قیام جل چکے، شام غریبہ آ چکی، شام غریبہ آ چکی، تو کہتے جب سب سے پہلے کھانا آیا، چراغ بلند روشن تھے، کچھ خواتین جب آئی ہیں ثانیہ زہرا کے قریب، کہاں پانی لے کر آئے ہیں، کون لوگ ہو؟ تو سب سے پہلے جو آواز آئی تھی یہی تھی کہ حور کی بیوہ ہوں۔ بی بی نے بلا کے اپنے سینے سے لگا لیا، بی بی اپنا درد بھول گئی، کیا ہے حور کی بیوہ، جب حور ہمارے پاس آیا تھا ہم خود مسافر تھے، ہمارے پاس کوئی خدمت کرنے کا موقع نہیں تھا، ہمیں معاف کرنا۔ کہتے حور کی بیوہ کو یہ مقام ملا کہ سب سے پہلے خیموں میں پانی پہنچایا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگارہ بحق محمد و علی و فاطمہ و حسن و حسین ہماری اس عبادت کو اپنی درگاہ میں قبول و منظور فرما، ہر قسم کی دنیاوی و اخروی آفات و بلیات سے اپنے زمان میں رکھ، کربلا کو سمجھنے اور کربلا کے ساتھ متمسک رہنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ علی محمد وآلہ اطہار۔